شب برات کا سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے، سب سے بہترین عمل یہ ہے، آپ مسجد میں آئیں، وضو کر کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں یا اللہ میں جب سے بالغ ہوا، جب سے عاقل بالغ ہوا، اس وقت سے جو میری زندگی کی پہلی نماز قضا ہوئی میں نے چھوڑ دی، میں اسے ادا کر رہا ہوں۔ فجر کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھے، اس کے بعد 4 رکعتیں ظہر کی پڑھے، 4 رکعتیں اسی طرح عصر کی پڑھے۔ زندگی کی جو سب سے پہلی عاقل بالغ ہونے کے بعد میری مغرب کی نماز رہ گئی، میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ زندگی کی سب سے پہلی جو میری عشاء کی نماز رہ گئی عاقل بالغ ہونے کے بعد، میں وہ 4 رکعتیں عشاء کی پڑھ رہا ہوں۔ یہ 4-5 نمازاں شب برات میں پڑھ لے اور آئندہ کے لیے نیت کر لے کہ میں اسی طرح اپنی بقیہ نمازیں قضا کروں گا۔ اگر اسے توفیق نہ بھی ملی، اگر اس کی موت آ گئی، میں کاغذ پہ لکھ کے دیتا ہوں اللہ اس کی نمازوں کو بھی معاف کرے گا اور اس کی توبہ بھی قبول فرمائے۔ ہم نے اصل باتیں چھوڑ دی، وظائف پہ لگ گئے، آپ نفل پڑھنے شروع کر دیے، تسبیح اسا لے لی ایڈی وڈی 1000 دانے والی، اس پہ پڑھنے بھائی جو فرض ہیں وہ ادا کریں، فرض پہلے ادا کریں، اس کے بعد آپ نوافل کرتے رہیں۔ لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں میں پچھلی باری اپنی امارا نے نانی قربانی دیتی ہے، اس باری ابیرا نے نانی چاہیے، پچھلی باری دادیرا نے نانی دیتی ہے، اس باری دادیرا نے نانی چاہیے، اور میں کیا پہلے اپنی فرض ہے وہ ادا کریں، پہلے اپنے اوپر واجب ہیں وہ ادا کریں۔ اگر اس کے بعد کوئی پیسے بچ جاتے ہیں، اللہ کریم نے تجھے توفیق دی ہے تو صاحب حیثیت ہے تو پیا دینا رہے، ایک باری سبحان اللہ بولو، میں اللہ کریم کی رحمت سناؤں آپ۔ گرامی قدر احباب، قیامت دا میدان ہوئے گا، اللہ اللہ جلال دے اندر ہوئے گا۔ میں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے کہ جہنم دی اگ جہنم چو باہر نکل کے گناہگاراں ول لپکے گی، قریب ہے کہ وہ گناہگاراں نو اپنے لپیٹ دے اندر لے لائے۔ حضرت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سارا منظر ویکھن گے، اللہ کریم فرمائے گا سونیا کہ چاہنا ہے میرے پاک نبی عرض کرنگے مولا تو مینو رحمت للعالمین بنایا ہے اور تو میرے سر تے رحمت دا تاج سجایا ہے اور تو دنیا نو میری شان دسی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ سونیا تو میرے سر تے رحمت دا تاج سجایا ہے، رأفت دا تاج سجایا ہے، اے اللہ اگ اج میرے گناہگار امتیاں نو اپنی لپیٹ وچ لین وستی بار بار دوزخ جو نکلنی ہے، آواز آئے گی سونیا گھبرانا کیوں ہے؟ اللہ اللہ اپنے نبی نو ایک پیالہ عطا فرمائے گا، او دے اندر پانی دے چند گھٹ ہون گے اور آواز آئے گی سونیا اے پانی دے جڑے چند گھٹ اس پیالے دے اندر نے انہاں دا چھڑکاؤ کردہ جا، جہنم دی اگ نو بجھاندا جا۔ میرے نبی پیالہ لے لین گے، پہلا چھینٹا مارن گے، دعا مارن گے تے تریا مارن گے، نہ صرف اگ بجھ جائے گی واپس چلی جائے گی بلکہ بجھ جائے گی۔ تے میرے پاک نبی عرض کرن گے مولا اے جڑا پانی دتا ہی بڑی طاقت والا بڑی قوت والا، میں اس پانی دا تعارف منگنا چاہنا ہے، پانی کتھوں آیا ہے؟ آواز آئی سونیا اے حوض کوثر دا پانی نہیں، اے جنت دا پانی نہیں، اے دنیا دی کسی پاک جگہ دا پانی نہیں، اے زمزم دا پانی نہیں، اللہ پانی کتھوں آیا ہے؟ فرمایا اے کوئی اور پانی نہیں، تیری امت دے گناہگاراں دا توبہ دے وقت نکلے آیا اکھاں چو پانی ہے، اور اس پانی دی اتنی طاقت ہے کہ اللہ نہ صرف اگ نو پیا بجھاندا ہے بلکہ گناہگاراں نو بھی پیا معاف فرماندا۔ آنکھ سے نکلا ہوا امام جلال الدین سیوطی نے ایک بڑا پیارا
پیارا جملہ لکھا ہے، اور بھی بہت سارے صوفیاء نے یہ جملہ لکھا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں جیڑی وٹ ہے نا وٹ او دیوے اس وقت تک بلنی رہنی ہے جب تک سنی نہ ہوئے، جب تک گلی نہ ہوئے۔ اگر اس وٹ کو آگ سے آپ دور کرنا چاہتے ہیں تو انہوں گلا کر دیو، آگ اس نے نیڑے نہیں آن لگی۔ صوفیاء فرمانے او بندیا اگر بچنا چاہنا ہے گلا ہو جا۔ ایک اور فکرہ کہوں آج، پہلی بار یہ کہہ رہا ہوں، پہلی بار یہ کہہ رہا ہوں فکرہ، اور مزہ آئے تو پھر بولنا، میری سبحان اللہ ادھار رکھیں، اپنی جیب میں رکھیں، اگر فکرے کے بعد مزہ آئے تو ضرور سبحان اللہ جیب سے نکالنی ہے۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ ایک ہتھیار لے کے آتا ہے۔ پرندہ جب آتا ہے دنیا میں وہ اس کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے، اور اس ہتھیار کی مدد سے وہ سارے کام کرتا ہے۔ بچے کے پاس رونے والا ہتھیار ہوتا ہے، رو کے ماؤ نہ دودھ بھی منگنا ہے، رو کے اپنی تکلیف بھی بتاتا ہے، رو کے اپنی بیماری کا اظہار بھی کرتا ہے، رو کے اپنے مامے چاچے پیو ماؤنی ہمدردی بھی لینا ہے۔ ایک کوئی ہتھیار ہے اس کو رونا لا، رو کے سارے کم کروا لینا ہے۔ پرندے کے پاس ہتھیار ہے اڑنا، پرندے کے پاس ہتھیار ہے اڑنا، اسے دانے کی طلب ہو تو اڑ جاتا ہے، اسے کوئی بندہ ہٹ کرے تو پھر اڑ جاتا ہے، اس نے کہیں سفر کرنا ہو پھر اڑ جاتا ہے، پانی پینا ہو پھر اڑ جاتا ہے۔ پرندے کے پاس جو ہتھیار ہے وہ اڑنے والا ہے، بچے کے پاس جو ہتھیار ہے وہ رونے والا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں اس رون والے ہتھیار نو او بندیا وڈے ہو کے بھی اپنے کول رکھی، کم بڑھنے رہ سکتی۔ وجہ یہ ہے ہم وہ ہتھیار بھول جاتے ہیں، وہ جو رونے والا ہتھیار ہے وہ ہمیں بھول جاتے ہیں، اور پھر جو ہے مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ آج کی رات رونے کی رات ہے، آج میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آج کی رات کو آپ اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، انشاءاللہ بولے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے گزاریں گے۔ میں نے جو انداز بتایا ہے فرائض کا وہ کرتے ہوئے گزاریں گے۔ آج کی رات اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کے لیے گزاریں گے۔ میرے لیے بھی مانگنا، اپنے لیے بھی مانگنا، اپنے بزرگوں کے لیے بھی مانگنا، اپنے مرحومین کے لیے بھی مانگنا۔